سوال ہے عالم برزخ کی کیا حقیقت ہے؟ عالم برزخ کی حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے. ظاہریت پھیلانے میں ایک یہ بھی وجہ ہے، یعنی یہ بھی ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ گویا اسلام کا تصور مرنے کے بعد کا ایسا لگا ہوا بےمانی اور سچی ہے کہ کوئی معقول آدمی اس دنیا میں اس تصور کو قبول نہیں کر سکتا. کہانیاں ہیں، حوریں ملیں گی، باغات ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا اور اس میں عیش کرتے پھریں گے سارے. تو کہتے ہیں یہ دنیا کا تصور یہ تو ہمیں قبول ہی نہیں ہے. اور عالم برزخ ہو گئے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ حضرت مرزا صاحب کی قرآن کریم کی تفاسیر کو نکال دیں اس نقشے سے تو پیچھے وہی کچھ رہ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ظاہریت پھیل رہی ہے. حضرت مرزا صاحب تشریف لائے اور یہ بہت بڑا احسان ہے حکومت کا، خدا تعالیٰ کا، کہ آپ کے ذریعے ان باتوں کے حل پیش کیے قرآن و حدیث کی روح سے جس کو علماء نے بگاڑ کر کہانیوں میں تبدیل کر دیا تھا. عالم برزخ بھی انہیں میں سے ایک چیز ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں علماء کہ ظاہری قبر جس میں ہم پڑھتے ہیں یہی وہ قبر ہے جس میں کھڑکیاں کھلیں گی جنت اور جہنم کی، اور جس میں فرشتہ آئے گا قبر کے اندر اور پھر سوال جواب کرے گا، جاتے ہی نماز کا پوچھے گا اور پھر مارے گا گرز سے اگر وہ نہیں کرتا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ یہ ساری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور قرآن کریم پر غور نہ کرنے کے نتیجے میں کہانیاں بن گئی. قرآن کریم نے کہیں ایسی قبروں کا ایسے برزخ کا تصور پیش نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ذرا عقل کرو، ہزاروں قبریں ہیں جو بعض دفعہ آسمانی حادثوں کے نتیجے میں ننگی ہو جاتی ہیں. وہاں بجلیوں کے سوراخ تو تم دیکھو گے لیکن فرشتوں کی کھولی ہوئی کھڑکیاں نہیں دیکھو گے. جنت اور جہنم کی ہوائیں اس طرح چلتی ہوئی نہیں تمہیں نظر آئیں گی. فرمایا ان پر غور کرو. قرآن کریم جو کہنا چاہتا ہے وہ اپنے مضمون کو خوب کھول کر بیان کرتا ہے. وہ اور باتیں ہیں، وہ یہ باتیں ہیں. قرآن کریم کا جو تصور ہے عالم برزخ کا اور قبر کا، جس کے متعلق تفصیلی مضمون تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک کتاب ہے اسلامی اصول کی فلسفی. اس میں ایک مذہبی کانفرنس میں یہ سوال جو سوال اٹھائے گئے تھے ان کا جواب ہے. اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی. تو قرآن اور حدیث سے آپ نے اس مضمون پر نہایت کی تیاری تفصیلی روشنی ڈالی ہے جو اتنی عقل کو مطمئن کرنے والی ہے. مسلمان کی عقل تو پہلے ہی تیار ہوتی ہے مطمئن ہونے کے لیے کہ اس زمانے میں جب یہ کتاب شائع ہوئی ہے تو مشہور ٹولسٹائی نے یہ لکھا کہ یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو کہ عام حیثیت میں رکھتی اور یہ کوئی غیر معمولی مرد ہے جس نے دنیا کو اس طرح چیلنج کیا ہے ان معاملات کے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کتاب کا کیا مقام ہوگا اس زمانے جب ہندوستان کی کوئی پوزیشن حیثیت نہیں تھی. قادیان کی بستی سے ایک آدمی کتاب لکھتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ ٹولسٹائی جیسے یہ اس کے اوپر تبصرے کرنے لگ جاتے ہیں. اس کو پڑھیں تو آپ پر یہ ساری حقیقتیں روشنی ہو جائیں گی اور یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ شخص کلام الہی سے بات کر رہا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. 12 عالم برزخ کا خلاصہ میں آپ بتا دیتا ہوں. عالم برزخ سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس دن سے پہلے جس کو حشر نشر کہا جاتا ہے انسانی روح ایک لمبے درمیانی دور سے گزرے گی جس میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. جس طرح نطفہ پڑتے ہی بچہ اپنی تکمیل کے مراحل طے نہیں کر لیتا، اسی طرح انسانی روح بھی جسم سے الگ ہو کر فوری طور پر اپنے آخری درجہ کمال کو نہیں پہنچے گی کہ ایک باشعور الگ ہستی کے طور پر وہ دنیا اپنے ایک نئی تخلیق میں داخل ہو جائے. آپ نے قرآن سے استنباط کرتے ہوئے مختلف آیات سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ وہ دور جس میں روح نے مکمل ہونا ہے اس دور میں ہی اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا. اور کھڑکیاں کھلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بیمار روح کو ان تکلیفوں کا احساس ہلکا ہلکا شروع ہو چکا ہوگا جو تکلیفیں اس نے اپنے لیے زندگی میں کمائی تھی.
اور ایک نیک روح کو ان لذتوں کا بھی ہلکا ہلکا احساس شروع ہو جائے گا جو اس نے اس دنیا میں اپنے لیے خود پیدا کی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نیکیوں پر عمل کرتی۔ چنانچہ قرآن کریم میں بعث آخرت کی مثال یہ دی گئی کہ آخرت کی بعثت کی مثال تمہاری بعثت اولیٰ سے ہے، فرد واحدہ کی طرح تمہاری بعثت ہوگی۔ اب فرد واحدہ کی بعثت کیسے ہوتی ہے اس کے متعلق خود قرآن فرماتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ضرورت کہ آپ کے آج کل قرآن کے لوگوں کے متعلق اس کے چاہنے والے اپنی طرف سے لقمے ڈالیں قرآن کی بک میں۔ ایک ایک چیز قرآن نے خود بیان فرمائی ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ نفس واحدہ کی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ نفس واحدہ کس طرح اٹھایا جاتا، کیا ہوتا ہے اور کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا ماں کے پیٹ میں ہم تمہیں جو شکلیں دیتے ہیں، تصویریں تمہاری مختلف بناتے ہیں، ان پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ کیسا حیرت انگیز کلام ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیخ پھاڑ کا، جانوروں کی چیخ پھاڑ اور ان کی تحقیق کا نظام جاری نہیں ہوا تھا، تصور ہی کوئی نہیں۔ اور ماں کا پیٹ پھاڑ کر کون دیکھ سکتا تھا کہ کیا کیا تصویریں بنتی؟ یہ ایک پیشگوئی والا کلام تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے رسول ہیں، اس لیے قرآن کریم کے بعد چیلنج آنے والے انسانوں کے اوپر زیادہ روشن ہوئے کیونکہ وہ ترقی کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اب جب سائنسدانوں نے ماں کے پیٹ کو پھاڑ پھاڑ کر مختلف حالات میں ان کا جائزہ لیا تو وہ حیران ہو گئے کہ ایک نفس واحدہ ایک معمولی کیڑے کی حیثیت رکھتا ہے، نہایت ہی ذلیل اور بیکار اور بےمانی دکھائی دیتا ہے، لیکن 9 مہینے کے اندر اندر ترقی کرتا کرتا وہ ایک انسان کامل کی شکل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جب فوت ہوگے تو تمہاری علیحدگی روح کی اس روح کے مقابل پر جس کو ہم نے مزید ترقی دینی ہے وہی مقام رکھتی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں پہلے دن کا بچہ، پھر اس کو نئی شکلیں عطا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ادنا حالت کی طرف لوٹے گا، جس کو آپ عظیم الشان روح سمجھ رہے ہیں نا، اپنا احساس اور اپنے علم کے زور پر آپ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے باشعور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہارا یہ شعور اس شعور کے مقابل پر جو تمہارے لیے مقدر ہے بہت بعد میں اتنی ادنا حیثیت رکھتا ہے، جس طرح پیدا ہونے والا بچہ اس پہلے دن کے نسخے کے مقابل میں حیثیت رکھتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر تمہاری ترقیات ہوں گی اور ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب ماں کے پیٹ کی طرف واپس جا کر سوچئے کہ اگر کوئی بیمار بچہ ہو تو اس کی بیماری ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے پیٹ کے اندر اور بیماریاں لے کر وجود پکڑتا ہے، اور اس وقت بھی پیٹ کے اندر بھی ایک ہلکا سا احساس اس کا موجود ہوتا ہے بیماری کا۔ بے بچہ ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور مائیں بھی بے چین ہو جاتی ہیں، لیکن پوری طرح بے چینی کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا شعور اور ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیماریاں اس کے لیے دکھ کا موجود بن جاتی ہیں۔ ایک صحت مند بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اچھلتا پھولتا ہے خوشی کے ساتھ، دکھ دینے کے لیے نہیں، اور ماں کے کان لگے ہوتے ہیں اس کی آواز کی طرف، اس کو لوگ دکھ پا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ صحت مند بچہ پیدا ہو تو اس کی زندگی بالکل اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ متنبع فرمایا ہے کہ تو یہ خیال مت کرو کہ اس زمانے میں جو تم روح پیدا کر رہے ہو اپنی اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ کے نتیجے میں، یہ اعمال ہماری نظر میں نہیں، تمہارے اپنے اعمال تمہارے لیے جنت اور جہنم بنا رہے ہیں۔ تم خود روحیں بیمار پیدا کر رہے ہو یا صحت مند پیدا کر رہے ہو۔ اس لیے کل کو جب یہ متمثل ہو جائیں گی چیزیں ساری اور ایک نئی روح پیدا ہوگی تو تمہارے اعمال سے اس کا تعلق ہوگا۔ ایک تفاق ظالم گندے فطرت کا انسان جسے انسان کی ہمدردی نہیں، اللہ سے پیار نہیں ہے، اس کی روح اور طرح پیدا ہوگی اور وہی اس کے لیے جہنم ہے۔ بس یہ سارا درمیانی دور جس میں روح نے پیدا ہونا ہے اور خدا تعالیٰ کہیں اس کو خبر کہتا ہے، کہیں ماں کے پیٹ سے مثال دیتا ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ۔